نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، جب کوئی بندہ غیر مقلد ہوتا ہے، یعنی کسی مسلک سے نکل کر وہ نیا غیر مقلد ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بڑا محقق ہوتا ہے اور وہ بڑا غیر مقلدین کی نظر میں بڑا قابل احترام ہوتا ہے، اس کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور اس کا بڑا نام لیا جاتا ہے کہ بھئی بڑا محقق ہے، یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ بات نہیں کرتا، یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب ظاہر ہے وہ اب تحقیق کے میدان میں اترا ہے، محقق بنا ہے، تو اس کی تحقیق بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر تحقیق کے جب اگلے قدم بڑھاتا ہے تو پھر وہ غیر مقلدین کی نظر میں گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بنے ہیں جنہیں غیر مقلدین نے گمراہ قرار دے دیا، کوئی ایک آدھ نہیں ہے۔ وہی آپ دیکھ رہے ہیں، وحید الزما کے متعلق پوچھیں، وہ گمراہ ہو گیا تھا۔ اب وہ کیپٹن مسعود جس نے جماعت المسلمین بنائی، تو ان کے متعلق پوچھیں کہ وہ بھی گمراہ ہو گیا۔ اب ناصر مدنی کو گمراہ قرار دے دیا، عمر صدیق کو ان کے علماء نے گمراہ قرار دے دیا، اور عمر صدیق نے پھر غلام مصطفیٰ ظہیر کو جو نا ان پر فتوے جار دیے، اور رانا شمشاد سلفی اس کو گمراہ قرار دے دیا۔ اب یہ یکے بعد دیگرے، انجینئر علی مرزا جب غیر مقلد تھا، جب غیر مقلد سے آگے اس کی تحقیق بڑھ گئی تو وہ اسے گمراہ قرار دے دیا گیا، اسحاق جھالوی گمراہ قرار دے دیا گیا۔ اب یوں سمجھو، اگر کوئی بندہ یہ پوچھے گمراہوں کی مارکیٹ کہاں ہے، ہر قسم کا گمراہ مل سکے، تو اللہ تعالیٰ تکبر سے معاف فرمائے، تو یہی وہ گروہ ہے جس کے اندر گمراہوں کی مارکیٹ ہے، ہر قسم کا گمراہ ملتا ہے۔ اب ایک اور غیر مقلد کو گمراہ قرار دے دیا گیا، ذرا سن یہ انڈیا کے ایک غیر مقلد ہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ رحیم صاحب کہہ رہے ہیں اسلام کے بعد کہ ایڈوکیٹ فیض کو سننا کیسا ہے، بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ایڈوکیٹ فیض سید جو ہیں، منہجی لحاظ سے بھی بہت ساری خرابیاں ہیں، عقیدے کے لحاظ سے بھی اختلاف کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ ایڈوکیٹ فیض یہ غیر مقلد ہیں، اس کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، اس کی ہم سنیں اس کو نہ سنیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں سننا چاہیے، اس کے عقائد بھی ٹھیک نہیں، یعنی ساری یہ باتیں کریں، مقصد یہ ہے کہ یہ بھی گمراہ ہے۔ اب پتہ نہیں لگتا کہ اس وقت جو غیر مقلد ہیں، جو بڑے محقق بنے بیٹھے ہیں، ان کے علامہ فضیلت الشیخ بنے بیٹھے ہیں، کیا پتہ آنے والے وقت میں یہ کیا ہوں۔ مجھے تو رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض مولانا محمد امین صفدر اوکاڑی کی بات یاد ہے، غیر مقلدین اسلام سے نکلنے کا دروازہ بنے ہوئے ہیں، کہ جو غیر مقلد ہو گیا اب اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کیا پتہ کہاں جا کر ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایمان پر ثابت رکھے، اسلام پر ثابت قدم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔